الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، شہدائے اسلام کا سب سے پہلے مصداق اور اولین درجہ رکھنے والے صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے، جن کی طبیعت میں اللہ نے شوق شہادت کا جذبہ پیدا کیا تھا۔ پھر شوق شہادت میں اللہ کی راہ میں گردن کٹانے سے کبھی گریز نہیں کیا، بے خوف و خطر میدان جنگ میں کود پڑتے تھے، نہ مال کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ باغات کی پرواہ، صرف اور صرف ایک ہی آواز، ایک ہی اعلان، ایک ہی جذبہ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر کے جام شہادت نوش کرنا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں۔ الغرض یکے بعد دیگر صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے باری آ جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے میرے بھتیجے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب قوت برداشت جواب دے چکی ہے، اس لیے مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میدان کارزار میں جا کر جنگ میں شریک ہو کر جام شہادت نوش فرماؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اے میرے لاڈلے، اے میرے بھتیجے، آپ ہر ایک کو اجازت دے رہے ہیں، آخر مجھ کو کیوں اجازت نہیں دیتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنْتَ سِنُو لِأَبِي، آپ تو میرے ابو کے جگہ پر ہے، حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ نے مجھے فرمایا تھا، محمد جب تجھے تیرا ابو یاد آئے تو مجھے دیکھ لیا کرو، کیونکہ میرا اور تمہارے ابو کا چہرہ اللہ نے ایک سا بنایا ہے۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تیرا پسینہ بہے گا وہاں حمزہ اپنا خون بہا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، خدا حافظ سیدنا حمزہ عرض کرتے ہیں، فی امان اللہ یا محمد۔ الغرض سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی جذبہ و طلب اور آرزو کو دیکھ کر، خواہش کو دیکھ کر، شوق کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ میدان کارزار کی طرف چل پڑتے ہیں، کفار کے مقابلے کے لیے میدان جہاد میں اتر جاتے ہیں اور جہاد شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک وہ وقت آتا ہے جب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ کی شہادت کا منظر یاد کر کے کلیجہ کانپ جاتا ہے، دماغ فیل ہو جاتا ہے، قلم رک جاتا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے جسم کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میرے چچا کی لاش کا کیا حال کر دیا گیا، پاؤں کاٹ دیے گئے، انگلیاں کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، زبان کھینچ لی گئی، الغرض پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، پہچان کے لائق نہیں رہنے دیا گیا، کوئی پہچان باقی نہیں رہنے دی گئی۔ اللہ اللہ، اسی دوران حضرت حمزہ کی بہن پہنچتی ہے، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ حمزہ کی حالت کو دیکھ کر روئے اور چلائے گی، چیخے مارے گی، ماتم کرے گی اور نہ جانے بھائی کی یاد میں کیا کیا کرے گی۔ لیکن قربان جائیے، اس مرد مجاہد کی غیرت مند بہن پر نہ روئی نہ چلائی، بلکہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر یہ کہنے لگی، بھائی جاؤ، جنت کی حوریں تمہارے انتظار میں ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، تن من دھن قربان کرنا، یہی وہ قربانی ہے جس کے ذریعہ یہ اسلام ہم تک آیا۔
آج ہم شہداء اسلام کے صدقے میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہے اور آج سر اٹھا کر چل رہے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، صحابہ کرام کی وہ حالتیں جبکہ مالی اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے دشمن کے مقابلہ میں کم تھے، لیکن جذبہ شہادت سے سرشار ہونے کی وجہ سے ہزاروں پر بھاری تھے، اور آج مسلمان مالی اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ اربوں کی تعداد مسلمانوں کی موجود ہے۔ سونے جیسا سیال پٹرول مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اس کے باوجود مسلمان ہر طرف رسوا ذلیل ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، مسلمانوں کی داڑھی سے کھیلا جا رہا ہے، ہر جگہ مسلمان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود مسلمان ان تمام ظلم کو سہ رہے ہیں اور گھاس کی طرح اکھاڑ کر پھینکے جا رہے ہیں۔ دوستو، اس کی وجہ یہی ہے، آج ہمارے اندر صحابہ کرام جیسا ایمان نہیں رہا، صحابہ جیسا حوصلہ نہیں رہا، حالانکہ صحابہ کرام تعداد اور افراد کے اعتبار سے بھی کم تھے، اور آج مسلمان تعداد اور افراد کے اعتبار سے سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔ دوستو، آج ہمیں بھی صحابہ جیسا حوصلہ رکھنا پڑے گا، صحابہ جیسے توکل رکھنا پڑے گا، صحابہ جیسا ایمان رکھنا پڑے گا، صحابہ جیسی تکالیف کو برداشت کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر ہمارے اندر صحابہ کی حقیقت پیدا ہوگی کہ کس طریقے سے صحابہ نے اپنی زندگی کو سنوارا تھا، کیونکہ انہیں آخرت کی سب سے زیادہ فکر تھی کہ کسی طریقے سے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اسی لیے دوستو، آپ نے صحابہ کی تاریخ کو پڑھا ہوگا، اگر جنگ کا اعلان ہو جاتا تو اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑا اور اپنے ارمان کو اسلام کی قربان گاہ پر قربان کیا، تب جا کر وہ صحابہ بنے، اور اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا عظیم خطاب سے سرفراز کیا۔ آج ہمیں بھی اپنے اندر صحابہ کی صفتوں کو پیدا کرنا پڑے گا، ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، تب جا کر ہم کامیابی و کامرانی کی چوٹی پر پہنچ سکتے ہیں۔